ہیں اور ایک خاص وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ نبی نے پیغام دیا اور بس ایک دفعہ کے بعد اللہ نے عذاب بھیج دیا. نہیں، اللہ رحمان رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو پورا چانس دیتا ہے، بالکل اینڈ تک چانس دیتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندے میرے دین کی بات، میری بات سن کر، میرے نبی کی بات سن کر میری طرف آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت لمبا چانس دیتا ہے، لیکن پھر ایک اللہ کا کٹ آف ٹائم ہے. کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے لائف میں کہ آپ کو صرف اللہ کا حکم ماننا شروع کرنا ہوتا ہے. راستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلیئر نہیں ہو کہ یہ حکم مانوں گا تو میں نے کس روٹ راستے سے چلنا ہے. جس وقت جو اللہ کا حکم آپ کو پہنچا ہے وہ اس کو پورا کرو، راستہ پھر اللہ خود بنائے گا. کبھی کبھی راستہ نظر نہیں آتا. کلا ان معی ربی سیہدین. تم نے پینک کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مرنے والے، ہرگز نہیں. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں یہاں پر اپنی پلاننگ سے نہیں آیا، میں یہاں پر اپنی اسٹریٹجی سے نہیں آیا. مجھے میرے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی ہجرت کرو، تو میں نے اپنے اللہ کا حکم مانا ہے، اور جب میں نے اپنے اللہ کا حکم مانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ اللہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے، تم نے ٹینشن لینی ہے تو. پانی نیچرل فینومینا یا سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے نہیں پھٹا، بلکہ اللہ نے اس وقت پانی کو حکم دیا کہ جب یہ عذاب مارے گا اپنا تو تم پھٹ جانا. اور پھر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا کہ جب مارا تو ہم نے پانی کو پھاڑ دیا اور وہ پانی سے اس کے لیے راستہ بنایا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ پانی سے گزرے. اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، اور کیا ہوا کہ اب اگلی آزمائش شروع ہو گئی. جب نبوت ملی تو وہ پہلے ہی فرعون سے بھاگ رہے تھے کہ بھئی اس کے پاس کیا جائے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اسی فرعون کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کو جا کے اب تم دین کی دعوت دو، اس کو بتاؤ کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں. اب اسی فرعون کے سامنے جا کے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دعوت دینے لگ گئے. اگلی آزمائش آ گئی. اب ظاہر ہے فرعون کو دعوت دی، اور پھر بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس پہ میں نہیں آ رہا. اس دعوت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بیک اینڈ فورتھ چیزیں ہوتی رہیں. وہ جادوگروں کا واقعہ آیا کہ وہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب دیکھا وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں. کرتے کرتے جب فرعون کو دعوت دی، اس کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا، تو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے دعوت کا پیغام پہنچ گیا، حجت پوری ہو گئی. اب فائنلی جو اللہ کا قانون ہے وہ کیا ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ کسی قوم کی طرف نبی بھیج دیتے ہیں اور وہ نبی اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں اور ایک خاص وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ نبی نے پیغام دیا اور بس ایک دفعہ کے بعد اللہ نے عذاب بھیج دیا. نہیں، اللہ رحمان رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو پورا چانس دیتا ہے، بالکل اینڈ تک چانس دیتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندے میرے دین کی بات، میری بات سن کر، میرے نبی کی بات سن کر میری طرف آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت لمبا چانس دیتا ہے، لیکن پھر ایک اللہ کا کٹ آف ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا ٹائم نہیں رکھا، اللہ نے پھر ایک کٹ آف ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو، اس قوم کو بتایا جا رہا ہے انسان بن جاؤ، خیر والے بن جاؤ، شر چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو. کرتے کرتے جب وہ نہیں آتے، جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان پہ آنے والے نہیں ہیں، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پورا پروسیس سے گزرے لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، یہ فرعون جو ہے وہ یہ ایمان لانے والا نہیں. اب آپ کیا کریں؟ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کر شام کی طرف ہجرت کر لیں. اب اللہ اگلی قدرت دکھا رہا ہے اپنی. بنی اسرائیل جو کتنے لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس فرعون کے عذاب کو دیکھ رہے تھے، آپ سوچیں ان کے اندر جو خوف کی کیفیت ہوگی، غم کی کیفیت ہوگی، پریشانی کی ہوگی،
اور بالکل کانفیڈنس لیول شیٹرڈ ہے، اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ انسان جب اتنے لمبے ٹراما سے گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ سارا خوف اور پریشانی بنی اسرائیل کے دل میں بیٹھی ہوئی تو تھی، کیونکہ انہوں نے فرعون کو دیکھا تھا کہ وہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو ظاہری طور پہ لگ رہا تھا، حالانکہ حکم تو اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اگر زندگی دینے کا فیصلہ کر دے اللہ تو پوری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی اس انسان کو موت نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نے کسی کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے تو پوری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی اس انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس موت کے وقت سے آگے نہیں لے جا سکتی۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب اللہ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی اس کو جا کے بنی اسرائیل کو لے کے آپ ہجرت کر دیں، لیکن بنی اسرائیل کی جو ایموشنل سٹیٹ ہے وہ ذہن میں رکھیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ انہوں نے ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ فرعون کے اس ٹارچر کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ اندر سے بالکل ٹرامیٹک سچویشن میں تھے، اور وہ جس چیز کا ٹراما انسان کو ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی کیری کرتا ہے، اور ذرا سی کوئی بات ہو تو انسان جو ہے نا فوراً جو ہے وہ واپس فلیش بیکس آتے ہیں، انسان اسی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو لے کے جب نکلے تو فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ بھئی اس طرح موسیٰ جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں آگے کی کیا چیزیں آ رہی، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا حکم ملا ہے کہ بھئی تم جا کے شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اللہ نے کوئی راؤٹ نہیں بتایا، اللہ نے کوئی سٹیپس نہیں بتائے کہ تم ادھر جاؤ گے یہ ہوگا یہ ہوگا، اللہ نے کچھ نہیں، بس اتنا حکم دیا۔ اور ایمان والوں کو کیا سمجھ آتی ہے، کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے لائف میں کہ آپ کو صرف اللہ کا حکم ماننا شروع کرنا ہوتا ہے۔ راستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلیئر نہیں ہو کہ یہ حکم مانوں گا تو میں نے کس راستے سے چلنا ہے۔ جس وقت جو اللہ کا حکم آپ کو پہنچا ہے وہ اس کو پورا کرو، راستہ پھر اللہ خود بنائے گا۔ کبھی کبھی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے بنی اسرائیل کو۔ جب وہ وہاں پہ ہجرت کے لیے گئے تو کیا ہوا کہ راستے میں سمندر آ گیا، بحیرہ قلزم۔ اب سمندر کے پاس آ کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ کتنے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ مختلف تعداد آتی ہے روایات میں اس میں نہیں جا رہا، دیٹ بیکاز وہ ریگارڈلیس سی بات ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کی آپ سچویشن سمجھا، آزمائش، ایک اور آزمائش کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اتنے سارے، کچھ میں ہزاروں آتے ہیں، کچھ میں لاکھوں کی تعداد آتی ہے، اتنے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر فرعون جیسے شخص سے بغاوت کر کے نکلے ہیں۔ فرعون کا ڈر اور خوف اور اس کی طاقت جو ہے وہ بنی اسرائیل نے دیکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت فرعون کے مقابلے میں اس طرح سے نہیں دیکھی۔ ہاں وہ جادو دیکھا، معجزات دیکھے، لیکن بہرحال جو فرعون جو حکمران تھا اس کی طاقت کا اثر ان کے دلوں میں زیادہ تھا۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایک سچویشن کریٹ ہوگی کہ بھئی اب کیا کریں۔ ادھر بنی اسرائیل سمندر کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، اور اتنے میں فرعون کی فوج آنا شروع ہوگی۔ اب آپ ذرا بنی اسرائیل کی سٹیٹ آف مائنڈ دیکھیے، وہ پہلی خوف زدہ تھے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے تو آپ سوچے کیا ہوگا، نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا؟ پینک موڈ ہوتا ہے نا، پینک کر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ مارے گئے، تیرے کہنے پہ ہم ادھر آئے تھے، اور دیکھ ہم آگے پھنس گئے، آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے گئے تو تب بھی موت ہے، رکتے ہیں تو فرعون آ جائے گا تب بھی موت ہے۔ وہ پینک کر گئے، اور ان کا پینک کرنا بائی دا وے وہ بڑا نیچرل ریئیکشن تھا، کیونکہ وہ اتنے خوف کی کیفیت میں، اتنے بڑے ان کے حساب سے جو اتنا بڑا طاقتور وہ جو ہے وہ حکمران ہے اس سے بغاوت کر کے نکلیں تو خوف تو ہونا ہی تھا۔ تو جب وہ پینک کیے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو آپ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور توکل دیکھیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ آگے سے بجائے پینک کرنے کے یا بجائے ان کو وہ یہ تسلی دینے کے کہ نہیں تم ٹھہر جاؤ، ہم ابھی یہ اسٹریٹجی کرتے ہیں وہ اسٹریٹجی کرتے ہیں، تم ایک کام کرو، تم لوگ لاکھ ہو، ذرا ڈسٹریبیوشن بنا لو، کچھ ادھر ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف اتنا کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، تم نے پینک کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مرنے والے،
ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں یہاں پر اپنی پلاننگ سے نہیں آیا، میں یہاں پر اپنی اسٹریٹجی سے نہیں آیا۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی ہجرت کرو، تو میں نے اپنے اللہ کا حکم مانا ہے، اور جب میں نے اپنے اللہ کا حکم مانا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اللہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا، اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے، تم نے ٹینشن لینی ہے تو لو۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ ادھر جب پینک موڈ تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، تو اگلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سارے واقعات سے ہماری مختلف طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ وہاں پہنچ گیا، پہلے سے ہی پانی کھولا ہوتا، آسانی کی بات ہے نا، کہ کسی آزمائش میں نہ ڈالتا، کسی پریشانی میں نہ ڈالتا، کسی سٹریس میں نہ ڈالتا، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایزی وے میں سارے کام کرتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن میں جو لکھی اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اس آزمائش سے گزارا اور ہر سٹیج پہ اس آزمائش کا ذکر کیا، تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آزمائش آئے گی، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ نکال دے گا، پھر آزمائش آئے گی، پھر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ نکال دے گا۔ تو اب یہاں پہ کیا آزمائش آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی وہی سمندر ہے، ان کو تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگین ہماری سوچ کے حساب سے جو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا، وہ اتنا کہتے تو سمندر پھٹ جاتا ہماری سوچ کے حساب سے نا۔ لیکن اللہ نے وہاں پر بھی ایک اور چیز تربیت کے لیے سکھائی ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اندرب بعصاک البحر، اے موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، تم اس کو سمندر پہ مارو۔ اگین انسان کے دماغ اور سوچ اور ہماری لاجک، اصل میں تو دیکھا جائے تو یہ جو لاٹھی ماری جا رہی ہے نا، ہماری لاجک پہ ماری جا رہی ہے۔ لاجک کیا کہتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو سامنے سمندر تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا کنال ہے، کوئی نہر ہے، اس سے گزرنا ہے ہم نے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، ہم پھنس گئے، پیچھے دشمن آ گیا، میں کہوں ایک کام کرو ذرا اس لکڑی کو پانی پہ مارو، تو لاجک کیا کہتی ہے؟ میں اگر یہ کہوں گا تو آپ کی لاجک کیا کہے گی؟ کہ یہ بیوقوف ہے، آپ مجھے بیوقوف سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لاجک اور سائنس یہ کہتی ہے پانی پہ لکڑی مارنے سے کیا پانی کو فرق پڑے گا، ٹھیک ہے، اور واقعی آج جا کے آپ پانی پہ ماریں لکڑی، نہیں فرق پڑے گا، جتنے مرضی ایمان سے مار لیں آپ، جتنے مرضی توکل سے مار لیں، آج پانی پہ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسی خاص سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی خاص امر کے ہونے کا حکم دینا ہوتا ہے، تبھی وہ چیز ہوتی ہے۔ یہ رول اللہ نے سٹینڈرڈ نہیں بنایا کہ اب جو بھی لکڑی مارے گا اس کے لیے پانی پھٹ جائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا کہ دیکھو جب بھی تم پھنس جاؤ، تم نے ایک کام کرنا ہے کہ جو تمہارے بس میں کرنے والا کام ہے وہ تم نے نہیں چھوڑنا۔ تمہاری ایفرٹ چاہے وہ ظاہری طور پہ بالکل چھوٹی سی لگ رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم نے اپنی ایفرٹ ضرور کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ اندرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو پانی پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ مارا، تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ کا حکم، پانی نیچرل فینومینا یا سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے نہیں پھٹا، بلکہ اللہ نے اس وقت پانی کو حکم دیا کہ جب یہ عصا مارے گا اپنا تو تم پھٹ جانا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا کہ جب وہ مارا تو ہم نے پانی کو پھاڑ دیا اور وہ پانی سے اس کے لیے راستہ بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ پانی سے گزرے۔